آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ حمد و صلاۃ کے بعد مائی کے مہینے میں مدر ڈے منایا جاتا ہے، یعنی کہ مدر ماں کو کہتے ہیں اور ڈے دن کو کہتے ہیں۔ ماں کا دن منایا جاتا ہے، اس میں پھر والدین کے حقوق کے حوالے سے پروگرام بھی ہوتے ہیں، اپنے اپنے انداز میں اس چیز کو دکھایا بھی جاتا ہے، نمایاں بھی کیا جاتا ہے اور اس موضوع پر گفتگو بھی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، اسلام ایک ایسا مسلک ہے، مذہب ہے، منہج ہے جس کے اندر ماں باپ کے حسن سلوک کے حوالے سے اس کا تعلق کسی دن سے نہیں ہے، اس کا تعلق پوری زندگی سے ہے۔ ایک دن منانا نہیں ہے بلکہ پوری زندگی ہی ماں باپ سے حسن سلوک کرنا یہ ضروری ہے۔ حتیٰ کہ وہ ماں باپ جو اللہ کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، آخرت پر ان کا ایمان نہیں، اٹھنے کے بعد حساب و کتاب کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے لیے بھی اللہ کا حکم ہے کہ ان سے بھی حسن سلوک کر، ان سے بھی حسن سلوک۔ تو جو لوگ اللہ کو ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، ان کے ساتھ تو حسن سلوک اور بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من ابرو، کس سے میں سب سے زیادہ حسن سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا اماں کا، اپنی امی سے حسن سلوک کر۔ اس نے پھر سوال کیا ثم من، پھر کس سے کروں؟ آپ نے فرمایا اماں کا، اپنی امی سے۔ اس نے کہا پھر؟ آپ نے فرمایا اپنی امی سے۔ اس نے کہا پھر؟ آپ نے فرمایا اباک، اپنے باپ سے حسن سلوک کر۔ یعنی 3 مرتبہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا، 4تھی مرتبہ والد کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی میں بس اپنی امی کو ہی اہمیت دیں، باپ کو اہمیت نہ دیں، یہ نہیں مطلب یہ ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جن کی وجہ سے والدہ کے ساتھ حسن سلوک بہت زیادہ ہو، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ والد کے ساتھ حسن سلوک نہ ہو، اس کے ساتھ بھی ہو، لیکن ماں کا حق بنسبت باپ کے اللہ نے زیادہ بیان کیا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک زیادہ، باپ کے ساتھ اس کے مقابلے میں کم؟ اس کی وجہ قرآن نے بیان کر دی ہے۔ یہی آیت سورۃ احقاف آیت نمبر 15 کے اندر اللہ پاک نے اس کو بیان کیا ہے کہ ماں کا حق زیادہ کیوں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 حالتیں، 3 باتیں ایسی ہیں جس کا تعلق ماں کے ساتھ ہے، باپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا پیچھے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، کہ والدین دونوں کا ذکر کیا، ماں کا بھی باپ کا بھی۔ آگے پھر کہا حملتہ امہ، حمل اس کا تعلق ماں کے ساتھ ہے، ووضعتہ، وضع حمل کا تعلق بھی ماں کے ساتھ ہے، وحملہ وفصالہ، دودھ پلانے کا تعلق بھی ماں کے ساتھ ہے۔ نہ باپ حمل اٹھاتا ہے، نہ باپ وضع حمل کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے، اور نہ ہی باپ دودھ پلاتا ہے۔ یہ تینوں کام ماں کرتی ہے۔ اور یاد رکھیں، ماں 9 مہینے
اپنے پیٹ میں بچے کی حفاظت بھی کرتی ہے، اٹھاتی بھی ہے، دکھ درد تکلیف برداشت کرتی ہے۔ اور یاد رکھیں پورے 9 مہینے بھی بعض اوقات خواتین کو تکلیف رہتی ہے، 9 مہینے پہلے دن سے لے کر پیدائش کے دن تک تکلیف ہی تکلیف رہتی ہے، لیکن ایک دن بھی ماں کے دل میں ذہن میں یہ نہیں آتا کہ یہ ضائع ہو جائے، ایک دن بھی نہیں آتا، بلکہ ہر دن پر امید ہوتی ہے، اور ہر دن اس امید سے کہ اللہ پاک مجھے لخت جگر دے گا، اللہ پاک مجھے صاحب اولاد کرے گا۔ ابھی وہ آیا نہیں، ابھی ماں نے دیکھا نہیں، لیکن ماں کا پیار اس کے ساتھ اتنا ہے کہ اس کی ہر تکلیف کو خوشی سے برداشت کر رہی ہے۔ یہ کون کرتی ہے؟ یہ ماں کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ بچہ باہر آتا ہے، دنیا میں آتا ہے، وضع حمل ہوتا ہے، اس وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ اللہ کے بعد اس خاتون کو پتہ ہوتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس حالت میں خاتون کی وفات ہو جاتی ہے تو یہ شہادت کی موت ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اتنی تکلیف سے وہ بچے کو جنتی ہے، اور جو ہی بچہ باہر آتا ہے اگر وہ ہوش و حواس میں ہے تو اس کو فوراً دیکھتی ہے، اٹھا نہیں سکتی لیکن آنکھوں سے دیکھتی ہے، اور دیکھتے ہی اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ایسی اولاد دے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ یہ بچپن سارے کا سارا اولاد کا یہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا ہے، سارا بچپن اس کا بچپن ہے ہی ٹھنڈک۔ یہ جو ٹھنڈک ختم ہوتی ہے یہ بچپن کے بعد ختم ہوتی ہے، بچپن میں تو ہوتی ہی ٹھنڈک ہے ساری کی ساری۔ اس کو دیکھ کر ماں خوش ہوتی ہے، باپ خوش ہوتا ہے، بہنیں خوش ہوتی ہیں، بھائی خوش ہوتے ہیں، پھوپھیاں خوش ہوتی ہیں، خالہ خوش ہوتی ہیں، دادا خوش ہوتا ہے، دادی خوش ہوتی ہے، نانا خوش ہوتا ہے، نانی خوش ہوتی ہے۔ یہ سارے کے سارے اس کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ماں پیدائش کے بعد جتنی تکلیف بھی ہو اس نو مولود کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ تکلیف حمل کی، وضع حمل کی اور دودھ کی یہ ماں برداشت کرتی ہے۔ یاد رکھیں یہ 9 مہینے ماں نے اپنے پیٹ میں اسے اٹھایا اور اس کی تکلیف برداشت کی۔ میں اور آپ 9 مہینے مسلسل اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے یہ 9 مہینے مسلسل چلیں، اللہ کی قسم ہم پھر بھی اسے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے، پھر بھی نہیں چکا سکتے۔ کیوں کہ ہم اٹھائیں گے، ہمیں وہ تکلیف نہیں ہے جو ماں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے 9 مہینے وہ کھانا کھاتی ہے اسے الٹی آتی ہے، وہ 9 مہینے کھانا کھاتی ہے اس کو پانی جو ہے نا وہ بھی پیٹ میں نہیں ٹھہرتا، وہ الٹی آ جاتی ہے۔ ہم اس کو کندھوں پہ اٹھائیں تو ہمیں الٹی تو نہیں آئے گی، ہمیں یہ تو نہیں ہے کہ ہم کھانا کھائیں اور ہمارا کھانا باہر نکل آئے۔ یہ کون تکلیف برداشت کرتی ہے؟ یہ ماں تکلیف برداشت کرتی ہے۔ اس لیے کہا کہ بندے تو نے ماں باپ سے حسن سلوک کرنا ہے، خصوصاً ماں کا خیال رکھنا ہے۔ اس ماں نے تجھے 9 مہینے اپنے پیٹ میں اٹھایا، پھر تجھے اس نے جنا، پھر اس کے بعد تجھے 2 سال دودھ پلایا، اس لیے اب تیرا حق بنتا ہے کہ پوری زندگی تو اسے حسن سلوک کر۔ اور یاد رکھیں جو حسن سلوک کرتا ہے یقین جانیں اس کے درجات اتنے بلند ہوتے ہیں۔ صحابی رسول ہیں، ان کا نام ہے حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کو دیکھا اور جنت کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ جنت کو دیکھا اور جنت کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ قاری قرآن یہ قرات کس کی ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کان ابر الناس لامہ، یہ اپنی ماں کا بڑا خیال رکھتا تھا، یہ اپنی ماں کا بڑا خیال رکھتا تھا، اپنی ماں سے بڑا حسن سلوک کرتا تھا۔ اس بنا پر اللہ نے اس کو یہ عزت دی کہ جنت کے اندر اس کی قرآن پڑھنے کی آواز اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں۔ اس لیے ساتھیو زندگی میں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے یہ موقع دے دیا ہے کہ ان کے ماں باپ زندہ ہیں اور وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس یہ عظیم خزانہ ہے لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ یاد رکھیں
تیری ماں چارپائی پر پڑی ہے، تیرا باپ چارپائی پر پڑا ہے، کچھ نہیں کرتا، یہ رحمت ہے تیرے گھر کے اندر، یہ رحمت ہے۔ ان کا چارپائی پر پڑے رہنا بھی باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے۔ اس حالت میں جب تم خدمت کرو گے اور ان کے منہ سے دعائیں نکلیں گی، وہ دعائیں پھر ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہیں۔ ماں کی دعا، باپ کی دعا، اس لیے زندگی میں والدین زندہ ہیں تو ان کی دعائیں لو، اور اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر ان کے حق میں دعائیں کرو۔ اور سب سے خوبصورت دعا زندگی کی بھی اور مرنے کے بعد بھی یہ آپ پڑھا کریں اپنے زندگی میں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پر رحم فرما، میں چھوٹا تھا، انہوں نے میری تربیت کی، مجھے سب کچھ سکھلایا، پڑھایا، مجھے بڑا کیا، مجھے کاروبار کرایا، میری خوشی غمی کا خیال رکھا۔ اللہ آج جو کچھ بھی ہوں میں اپنے ماں باپ کے ان دعاؤں کے نتیجے میں، ان کی تربیت کے نتیجے میں، یہ سب کچھ میرے ماں باپ کی وجہ سے اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اس بنا پر یہ دعا پڑھا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور اسی طرح ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر پر جا کر، اسی طرح اپنی نمازوں کے اوقات کے بعد جب بھی وہ یاد آئیں تو ان کے حق میں کیا کریں، دعا کریں۔ اور جب آپ یہاں دعا کریں گے، ان کو وہاں جو انعام ملتا ہے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بعض اوقات اللہ والدین کو جو اللہ کے پاس جا چکے ہیں کچھ انعامات سے اللہ نوازتے ہیں، اور پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ یہ کیسے ہو گیا، تو پھر بتایا جاتا ہے باستغفار والدے کا، تیرے بچوں نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ملا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس سعادت سے ہم اپنے آپ کو دور نہ کریں، اور اس سعادت سے جتنا بھی موقع ملتا ہے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ کا عبادت گزار بنا دے، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔